الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت سجادہ نشین سید محمد الحسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ چندہ حسینی علیہ الرحمت والرضوان گوگی شریف، اور بالخصوص حضرت شیخ سید جلال الدین حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین بارگاہ حاضہ، حضرت عزیز ملت سرمست صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، حضرت العلامہ مولانا سید احمد حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ کامل الحدیث جامع نظامیہ،
فرزند اکبر حضرت سجادہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا مخدوم جمالی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، فیض یافتہ خانقاہ و بارگاہ شریف، حضرت مولانا فرقان احمد صاحب، مولانا اکبر حسین صاحب اور دیگر صدر شریف کی بارگاہ سے تشریف لائے دیگر سجادگان صاحب قبلہ، اور کم و بیش 10-12 بارگاہوں کے سجادگان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ والقدسیہ دامت فیوزہم آج کی اس مقدس اور بارگاہ کے عرس شریف میں جلوگر ہوئے ہیں، اور دور دراز سے اطراف و اکناف کے اضلاعوں سے آئے ہوئے جمیع محبین اولیاء اللہ، بالخصوص پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اتنے بڑے محبوب ولی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونے کی، قدم بوسی کی اور شرف فاتحہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اپنے اس محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کولم پلی کی یہ مقدس فضائیں اور یہ زمین کے ذرات و کنکرات اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ، بے شک یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ تیرے محبوبوں کے چاہنے والے ہیں، اور یہی گواہی کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی، بخشش و نجات کا سبب بنے گی، اللہ کے دربار سے مغفرت پا کر جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ معزز سامعین اکرام، اب جس کو بھی شفاعت پانا ہے، ماشاءاللہ وہ حضرات بڑی دور اور دور سے بھی آئے ہوئے اور دیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے خواہش کروں گا کہ اب جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ اور دیر بیٹھ جائیں اور آج اپنے اللہ کے محبوبوں اور اپنے محبوبوں کے ذکر کو سن کر اس مقدس بارگاہ سے فیض یاب ہو کر تشریف لے جائیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، آج اس بات پر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو ماننے کے لیے انسان کو عقل کی نہیں، فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فضل سے ماننا چاہیں گے تو ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، عقل سے ماننا چاہیں گے تو سوائے گمراہ ہونے کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے ایک بات حضرت سجادہ صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک بات پیارے بھائیوں سے اور اس خانقاہ جلیلہ کے، جلالیہ کے، جمالیہ کے فیض یافتہ پیر بھائیوں سے، مریدوں سے، معتقدوں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں نا بھائی ذرا بولو نا، تمہیں کو حیبت ہوتی ہے۔ دیکھو چاند دیکھتے نا آپ لوگ روزانہ، کوئی ہے ایسا یا جو چاند کو نہیں دیکھا؟ دیکھے نا بھائی صاحب، چاند کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، چاند ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو دیکھا جاتا ہے وہ ایمان میں نہیں ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں اس کو ماننا ایمان نہیں ہے، جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اگر آپ کو کوئی بولے میاں 7 سمندر ہے، اس کو ماننے سے ایمان ہوتا، تو آپ بولیں گے آپ دیوانہ ہیں۔ 7 سمندر دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ دکھتا ہے، نہیں دکھتا، اللہ کو ماننا ایمان۔ اتنا ہلو بولے تو میں نہیں کرتا تقریر۔ 1 بج گئے، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں کچھ اچھی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اب مخدوم جمالی صاحب بھی تعارف ایسا کر دیا، اب اس کی لاج رکھ لینا پڑتا ذرا۔
تو اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. تو اللہ کو ماننا ایمان ہے. نبی دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے. نبی کو ماننا ایمان ہے. 1,24,000 پیغمبر دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے ہیں. نبیوں کو ماننا ایمان ہے. قرآن کے لانے والے جبریل کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر ماننا کہ جبریل نے ہی قرآن لایا ہے، یہ ماننا ایمان ہے. آپ نے جو ہے اس بات کو دیکھا کہ جنت ہے، جانا ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولو. پھر جانا بھی ہے، پھر بغیر دیکھے کہ کیسا جی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان کہتے ہی اس کو ہے جس کو دیکھ لے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں. آسمان دکھ رہا ہے، ماننا ایمان نہیں ہے. جو نہیں دکھتی ہے جنت، اس کو ماننا ایمان ہے. دوزخ نہیں دکھتی ہے مگر ماننا ایمان ہے. قیامت دکھتی نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. نبی نظر نہیں آ رہا ہے، ماننا ایمان ہے. کرامن کاتبین دکھتے نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. منکر نکیر دکھتا نہیں ہے مگر خبر میں آئے گا، ماننا ایمان ہے. سن لو مسلمانوں، خدا کی قسم، غوث و خواجہ دکھتے نہیں ہے، خبر میں زندہ ہے، ماننے کا نام ہی ایمان ہے. دیکھ کے ماننا کون سی کمال کی بات ہے جی؟ دیکھ کے ماننے تو پھر ہم میں کافر میں فرق کیا رہا؟ انہیں پتھر کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، گائے کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا، بیل کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا. ہم وہ ہے جس کو دیکھتے اس کو نہیں مانتے، اور جس کو نہیں دیکھتے اسی کو مانتے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. جو نہیں دیکھا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوستو، آج لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھے خبر میں زندہ ہے کیا، آپ بولنا تو دیوانہ ہے. کیوں؟ اگر وہ دکھتا تو پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر وہ دکھ جاتے خبر میں زندہ ہے، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہماری فریاد پوری کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی تو پھر ٹینشن کس بات کا تھا؟ تیرے جھگڑے کرنا، تیرا اختلاف پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اولیاء کی حیات جاویدانی، اولیاء کی حیات بعد الوفات کو اللہ نے ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. بولے اے غوث اعظم، جب تک آپ دنیا میں تھے سب آپ کو مانتے تھے، اب ذرا قبر شریف میں پردوں کے پیچھے آ جائیے، اب ذرا اپنی جلوہ گری کو چھپا لیجئے، آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون مانتا ہے. جو مان لیا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اے غوث میں اس کو ایمان والا بنا دوں گا، اس کو فیض ایمان سے سرفراز کر دوں گا. لیکن جو نہیں مانتا آپ کی حیات جاویدانی اور آپ کی حیات بعد الوفات کو، تو اے غوث مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اسے بے معنوں میں شریک کر دوں گا. دیکھ کے ماننا کیا کمال کی بات ہے بھائی؟ بغیر دیکھے کے ماننا کمال کی بات ہے.